کہتے ہیں قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر زندہ آدمی کو آخرکار جانا ہی ہوتا ہے، اور یہ قبرستان اس دنیا میں اس کی آخری آرام گاہ کہلاتی ہے۔ لیکن آج ہماری ٹیم ایک ایسے قبرستان میں موجود ایک ایسی پراسرار اور غیر مافوق الفطرت قبر کی تہہ تک جانے کی کوشش کرے گی جو خود میں کسی کو دفن ہونے نہیں دیتی۔ ہم لوگ جو ہے یہاں سے بہت دفعہ آزم ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کوئی آدمی یہاں سے فوت ہو جاتا ہے اس کو دفن کرے، تو اس میں اندر جو ہے نا اس میں وہ بند ہو جاتی ہے، تو کب تو کھلا ہوتا ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی کھلی ہے، بس پتہ نہیں چلتا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کھلا رہتی ہے، کبھی بند آدمی لے کے آتا ہے تو بند ہو جاتی ہے۔ سڑک کے برابر میں جو قبر ہے اس سے کافی بار ہم نے ایسے شعائیں جیسے آگ ہوتی ہے اٹھ کے سیدھا آسمان کی طرف چلے جائے اور چیخ کی آواز ہے۔ چھلاوہ یہاں پر تنگ کرتے ہیں، کبھی بکری کی شکل میں ملتے ہیں، لوگ بچہ سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں اس کو بکری کا، پھر اٹھا کے تھوڑا دور چلتے ہیں تو وزنی لگتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ اٹھاتے ہو نا اس کی 2 ٹانگیں وہیں رہ جاتی ہیں، پھر آپ چلو گے 10 فٹ بھی دور تو لازمی وہ ربڑ کی طرح کھینچتا ہے، تو بس پھر مجبوراً ہی چھوڑنا پڑتا ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات سننے میں تو بہت عجیب لگتی ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ایسا ایک بار نہیں 2 سے 3 بار ہوا۔ میں خود بھی یہاں سے جو بہت دفعہ گزر رہا ہوں، میرے کو دیکھو یہ پورے دھوائیں بدھی ہوئی، یہ باندھی ہوئی ہے، ادھر یہ باندھی ہوئی ہے، ادھر یہ باندھی ہوئی ہے، سامنے یہ باندھی ہوئی ہے، ادھر یہ تعویذ باندھا ہوا ہے، ادھر یہ دیکھا یہ تعویذ پورا باندھا ہوا ہے، ادھر جو ہے نا خوف لگتا ہے لوگوں کو، ہر چیز جو ہے ادھر تو ڈراتی ہے۔ اس قبرستان کی ایک اور پراسرار بات یہ ہے کہ اس قبرستان کا کوئی گورکن بھی نہیں ہے۔ گورکن تو یہ نہیں، یہ ہمارا ایسا سسٹم کہ ہم سب لوگ کوئی فوت ہوتا ہے، میت ہوتی ہے تو سب خود آ کے پہلے ہی قبر کھود دیتے ہیں، گورکن کی ہمارے پاس آج تک کوئی نہیں ہے۔ رات کو اگر گزرے ہیں تو ہم نے جن دیکھے ہیں بڑے بڑے، چلاوا تو ہمیں کافی دفعہ ملا، یہ جو نا کسی کے سامنے بکری کا خوبصورت بچہ بن کے ملتا ہے، کسی کو گدھا مل جاتا ہے بن کے، پہلے جیسے کوئی کسی کو پیٹتا ہے قبر سے، یہ سوری ڈالنے کے بعد کیا آتی ہے یہاں پر پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہے، اس میں آواز آتا ہے اندر سے، وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ قبر آن کر دو صبر، میری صحیح آ رہی ہے آواز؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آواز میں، سب ٹھیک ہے؟ آواز کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بس ٹھیک ہے، پھر گاڈ سے بندہ رکھ دو، چلیں اب اس قبر کی طرف۔ اس وقت دن میں ہم لوگ آئے تھے، لیکن ایک واضح فرق ہے، اس خاموشی میں کچھ جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں نیچے قبریں دیکھ کر۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم دن میں بھی یہاں پہ آئے تھے اشفاق، اور جیسے اس قبر کو اب بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، اسی لیے بند کر دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ آ کے اس میں دوبارہ تدفین کی کوشش کرے اور نقصان اٹھائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹوں سے، جھاڑیوں سے اس کو فل پیک کر دیا گیا۔ اچھا سجاد، ایک چیز تم نے یہ نوٹ کی ہے؟ اشفاق یہ دیکھو، میں جو دیکھ رہا ہوں اس کے اندر کچھ چراغ، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں کہ کسی زمانے میں کسی نے کوئی ریچولز کیے ہوئے ہوں۔ یہ دیکھو جیسے آگ واگ جلا کے، اور یہ اگربتیوں کا پیکٹ بھی ہے یہاں پہ۔ اچھا لیکن سجاد
ایک چیز یہ ہے کہ یہاں سے جتنی بھی کہانیاں ہیں جو منسوخ کی جاتی ہیں اس پورے قبر وجہ وہ یہ لوگ اسی قبر کو ٹھہراتے ہیں کہ جو کھدی ہوئی ہے اور ویسی خالی پڑی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو سورس آف اوریجن ہے کہ جہاں سے کہ اس قبر سے وہ لوگ ساری کہانیوں کو منسوخ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہیپننگ کے بعد یہاں پہ جو ریچولز کیے گئے ہیں اس کے بعد سے یہ پیرانارمل ہیپننگ جو ہیں ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. یہ لوگوں سے بات ہو رہی تھی نا دن میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی ہوتا ہے اندر، اکثر دور سے ان کو کوئی روشنی نما چیزیں نظر آتی ہیں جیسے کوئی بیٹھا ہوا اندر، اور کچھ نے کہا کہ وہ عامل ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ چلا کشی کرتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے نا یہاں پہ یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی ہانٹنگز جو ہیں وہ ہونا سٹارٹ ہو گئی. اچھا سجاد، یہ ہے خیر ابھی اس جگہ کی حالت تو کافی خراب ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اس جگہ پہ بھی اپنا ڈیٹا جتنا زیادہ کلیکٹ. کون ہے یہ؟ آواز سن رہے ہو؟ ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی وہ کیا جا رہا ہے، وہ روشنی سے کیا جا رہی ہے، وہ دیکھو درخت کے پیچھے، وہ دیکھو. ہاں یہ کیا ہے؟ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہی ہمیں کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہو، اور ایک جگہ پہ ہم نے کچھ لائٹ نما چیز دیکھی. کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹارچ ہے، کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ آگ ہے، اور وہ لائٹ یا روشنی جو ہے وہ ہل بھی رہی تھی، اور ہمارے کیمرے میں وہ چیز ریکارڈ بھی ہوئی. ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں، سائنس آنا شروع ہو گئے ہیں. اب ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہمارے اکوپمنٹس ہیں نا، میرے خیال سے اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا کہ جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں ابھی غور سے سنو تو، لیکن وہ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سرگوشیاں کر رہو، آپس میں باتیں کرو. ای وی پی پلیس کر دیتے ہیں. EVP الیکٹرانک وائس فینومینا ایک ایسی ڈیوائس ہے جو وہ آوازیں ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو انسانی کان نہیں سن سکتے. یہ آلہ گھوسٹ ہنٹنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. چیز ہم نے نوٹ کی سجاد، ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، قبر کے پاس ہی تھے، آواز ہمیں اس ڈائریکشن سے آئی، صحیح ہے پہلے، حالانکہ ہم لوگ آپس میں بات ہی کر رہے تھے، اس ڈائریکشن سے آواز آئی. ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں. اس کے بعد سے جانوروں کی آوازیں بہت بڑھ گئی ہیں. اور پھر تم نے یہ چیز نوٹ کی، ہم لوگ اس طرف اس ڈائریکشن میں گئے، پھر جب واپس ہمارا پلان چینج ہو کہ ہم اس پہ سب سے پہلے اپنا انویسٹیگیشن یہیں پہ بیٹھ کے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس ڈائریکشن سے آواز آئی ہے. ابھی سب سے پہلے EMF پہ کچھ ہم ریڈنگز لیں گے، یہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کہ آیا کسی قسم کی کوئی ہائی ٹینشن وائرنگ نہیں ہے، الیکٹریسٹی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں ہمارا EMF کس طرح بہیو کرتا ہے یہ چیز ہمیں نوٹ کرنی ہے. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹر کسی بھی جگہ پر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کی موجودگی کا پتہ لگاتا ہے. اگر کسی جگہ پر غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی ہے تو وہاں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کی موجودگی بھی پائی جاتی ہے. یہ آلہ امریکہ اور دیگر ممالک میں گھوسٹ ہنٹنگ کے لیے بہت